یہ کہانی جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اس سے آپ کو صاف اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کو اپنی صحت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اور صحت سے جڑے جو معاملات ہیں انہیں کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے ایک انسان صحت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے یا اس سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ٹھیک ہوا نا تو اسے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک کیس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انسان لٹرلی یہ سوچتا ہے کہ ایک انسان کی صحت کتنی قیمتی ہے اور ایک انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات ہے محمد رفیق نائک کی، جن کی عمر 52 ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس اسٹیشن رامبن میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ نیل ویلی بانیہال ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی دیتے دوران ایک ریبٹ ڈاگ یعنی ایسا کتا آ جاتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر جسے یہ بیماری ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس پر اٹیک کرتا ہے اور محمد رفیق اپنے بچاؤ میں چھڑی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ جو کتا ہے یہ دور چلا جائے، اور اس بیچ اسے اسکریچ لگ جاتا ہے۔ محمد رفیق نائک کو جب اسکریچ لگتا ہے تو وہ اسپتال پہنچتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر پوری طرح سے تشخیص کرنے کے بعد اسے ایک انجیکشن لگاتے ہیں، ظاہر ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اینٹی ریبیز ویکسین کا ایک شاٹ انہیں لگایا گیا۔ اور آپ بھی یہ جانتے ہوں گے، آپ بھی اس بات سے باخبر ہوں گے کہ جب ہم پہلے زمانے میں سنتے تھے تو 14 انجیکشنز لگوانے پڑتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ کتے نے کسی کو کاٹ لیا، لیکن ود ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی آج یہی 4 یا 5 شاٹس ہی لگائے جاتے ہیں تاکہ ایک انسان ٹھیک ہو سکے۔ تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹرز نے اس کو اس کے بعد کہا کہ آپ پھر سے آئیے گا یا نہیں، لیکن عموماً جب اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسپتال میں ہی ایک پیشنٹ کو کہتا ہے کہ اب آپ کو پھر سے آنا ہوگا، یہ شاٹس اور مزید لینے ہوں گے۔ لیکن محمد رفیق نائک کو گھر بیٹھے یہ لگا ہے کہ یہ جو اسکریچ ہے شاید میری ہی چھڑی سے آیا ہوگا اور شاید یہ کتے کے کاٹنے سے نہیں آیا ہوگا، تو اس نے اس کو لائٹلی لے لیا اور کہا کہ اب مجھے اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیوٹی بھی وہ جاتے رہے۔ 3 ماہ کے بعد اس میں ایسی علامتیں ظاہر ہوئی جو بالکل ایب نارمل سٹیٹ قرار دی گئی کہ ایک اس شخص کی ایب نارمل سٹیٹ ہے، جیسے پانی سے اس کو ڈر لگنے لگا، یہ نہاتا نہیں تھا، یا کسی اور چیز سے اس کو ڈر لگنے لگتا تھا، یہ کافی ایگریسو تھا، تو گھر والے بھی کافی زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے محمد رفیق نائک کو جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہے وہاں لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹرز نے انہیں وہاں کہا کہ انفیکشن پھیل گیا ہے، آپ اسے ایمز لے کر جائیں، یعنی ایمز دہلی لے کر جائیں۔ جب وہ ایمز دہلی جاتے ہیں وہاں ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ پوری طرح سے انفیکٹڈ ہے، بچنے کے چانسز نہیں ہے، آپ اس کو گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ گھر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کل فرائیڈے کی ہی بات ہے، تو راستے میں ہی محمد رفیق نائک کی موت ہوتی ہے۔ اس سے صرف ایک بات ظاہر ہوتی ہے، ناظرین محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت سے جڑے معاملات جو ہیں جو لائٹلی ہم لیتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا یا یہ معمولی سا زخم ہے، یہ ایک انسان کو یہاں الرٹ رہنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اب چونکہ ہم ریبیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مزید تفصیلات لینے کے لیے ہم نے اینٹی ریبیز کلینک SMHS اور کمیونٹی میڈیسن کے ہیڈ ڈاکٹر محمد سلیم خان سے بات کی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو ریبیز کی یہ بیماری ہے یہ ایک جو جانور ہیں ان سے منتقل ہوتی ہے انسانوں تک، اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور اس میں باقاعدہ ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی جانور نے ایک شخص کو کاٹ لیا اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر کوئی کتا کاٹ لیتا ہے، صرف کتا ہی نہیں اگر بلی بھی کاٹ لیتی ہے تو جو زخم ہوتا ہے اسے بینڈیج نہیں لگانا، اس پر ٹیلک نہیں لگانی، اس پہ کوئی مرچ اس طرح کا کوئی جو پاؤڈر ہے یا گھریلو نسخے ہیں وہ نہیں کرنے ہیں، سٹچ نہیں دینی ہے، بلکہ سب سے پہلے اسے 15 منٹ تک لگاتار دھونا ہے ڈٹرجنٹ سے یا سوپ سے، جو کہ انہوں نے ہمیں کہا
اور اس کے بعد اسے نزدیکی اسپتال جانا چاہیے. وہاں پر ڈاکٹرز تشخیص کرتے ہیں, ڈاکٹرز اسپرٹ سے دھو کر یہ پتا کرتے ہیں کہ اریٹیشن ہوئی یا نہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں مختلف اقسام ہیں ویکسینیشنز کے, جیسے انٹرا مسکولر 5 شاٹس لینے ہوتے ہیں, اور انٹرا ڈرمل 4 شاٹس لینے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ڈاکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا انفیکشن ہے. تو کچھ انہوں نے مجھے کہا کہ وزن کے حساب سے بھی اس طرح کے ویکسینیشن شاٹس لگتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جیسے فار انسٹنس پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ 14 مرتبہ آپ کو جانا ہوگا اسپتال یہ انجیکشنز لگوانے کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے. انٹرا مسکولر جو ویکسینیشن ہے وہ 5 مرتبہ لینے ہیں. ایک تو پہلے جب یہ زخم ہوا ہو, جب آپ پہلی مرتبہ وزٹ کرتے ہیں تب, اس کے بعد 3rd ڈے کو, اس کے بعد 7th ڈے کو, اس کے بعد 14th ڈے کو, اس کے بعد 28th ڈے کو. اسی طرح سے انٹراڈرمل آپ جو اللہ تعالیٰ بچائے کسی کو اگر کوئی کاٹ لیتا ہے اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو ریبیز انفیکشن ہے تو اسے فرسٹ ڈے پر یعنی جب اس کو زخم ہوتا ہے اس وقت جانا ہوگا, 3rd ڈے پر جانا ہوگا, 7th ڈے پر جانا ہوگا اور 28th ڈے پر جانا ہوگا اس کے علاج کے لیے. جب ہم نے ان سے مزید یہ پوچھا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے ابھی ریبیز وغیرہ کے کیسز یا ڈاگ بائٹ کے کیسز, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ SMHS میں جو اینٹی ریبیز کلینک ہے وہاں سال 2022 اپریل سے لے کر سال 2023 مارچ تک یعنی 1 سال میں ڈاگ بائٹ کے 5000 کیسز آئے ہیں. اتنا ہی نہیں, کہا کہ 1100 جو بلی کے کاٹنے کے کیسز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں, یا بلی اگر معمولی کوئی اسکریچ بھی لگاتی ہے تو اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں. کل ملا کر 1100 ایسے کیسز ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بھی لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کشمیر میں بھی بلیوں کو پالنے کا جو رواج ہے کافی عام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں شوق سے بلیاں پالی جاتی ہے یا شاید کتے بھی پالے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک سرٹیفائیڈ ویٹرینیرین کے پاس ہی جا کر سب سے پہلے اپنے جانوروں کو اینٹی ریبیز جو یہ ویکسین ہے وہ لگوائیں, ان کو انفیکشن فری رکھیں, تب جا کے انہیں گھروں میں رکھیں. اور اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسکریچ دے یا کاٹے تو اسے فوری طور اسپتال جانا ہوگا جہاں پر ریبیز کے اس طرح کے انجیکشنز مفت دستیاب ہے. آپ سب سے مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ صحت سے جڑے معاملات اس میں ایک انسان کو الرٹ رہنا چاہیے, کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں. ہمیں دیں اجازت, آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.